رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم، رمضان كريم كريم كريم۔ محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزانہ کی طرح آج بھی انشاءاللہ تفسیر ہوگی۔ اس سے قبل آپ حضرات کے سامنے ہمارے مدرسے تعلیم القرآن کے مسجد قباء آریم نگر شموگا کرناٹک کے ایک ننھے سے طالب علم آپ حضرات کے سامنے ایک نعت پیش کریں گے۔ اس کے بعد تفسیر ہوگی، پھر اہم مسائل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے بغور سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آنکھیں ترستی ہے یا رب، مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے، یار سے زندگی دینے والے، پیار سے زندگی دینے والے، مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے۔ کربلا میں حسین ابن حیدر، حق سے فرمایا خون میں نہا کر، تاجداری یزیدوں کو دے کر، مجھ کو جام شہادت پلا دے۔ میری آنکھیں ترستی ہے یا رب، مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے۔ تن پہ کھا کھا کے ظالم کے کوڑے، ہنس کے بولے بلال حبشی، میں نہ چھوڑوں گا دامن نبی کا، میں نہ چھوڑوں گا دامن نبی کا، بے حیا چاہے جتنی سزا دے۔ میری آنکھیں ترستی ہے یا رب، مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، کل گزشتہ آپ حضرات کی خدمت میں سورہ آل عمران کا آخری حصے کی چند آیات کی تفسیر مع فضائل بیان کیے گئے تھے۔ انشاءاللہ آج آپ حضرات کی خدمت میں سورہ نساء کا جو ابتدائی حصہ ہے اس میں سے چند آیات کی تشریح اور تفسیر بیان کی جائے گی، پھر اس کے بعد چند مسائل جو رمضان مبارک سے متعلق، روزوں سے متعلق اہم ہیں انشاءاللہ گوش و گزار کیے جائیں گے۔ تو جیسے آپ حضرات گزشتہ ہماری تفسیر کو سنا اور شیئر وغیرہ کیے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر عطا فرمائے، اور آج بھی
اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ حضرات ہمارے چینل کو دیکھیں گے، شیئر کریں گے اور خود بھی عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں جو آیت کریمہ پڑھی گئی یہ سورہ نساء کی آیت ہیں، اور اس ابتدائی حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو چند احکامات اور چند مضامین بیان فرمائے۔ پہلا حکم اور پہلا مضمون اس سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کے حقوق اور ان کے مال کی حفاظت اور ان کو ان کا مال کب حوالے کیا جائے گا، یہ مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 2 میں، اور اسی طریقے سے آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حقوق کو اور ان کے اموال کی حفاظت کو تفصیل سے بیان فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا مضمون اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعدد ازدواج، یعنی ایک مرد کو بیک وقت کتنے نکاح کرنا چاہیے بشرطے کہ ادائیگی حقوق کے ساتھ، تو اس کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے میراث کے احکام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ان کے حصوں کو بیان فرمایا کہ اولاد کا، ماں باپ کا، بیوی کا، کلالہ وغیرہ کے حصے شرعی اعتبار سے، قرآن کے حصص کے اعتبار سے ان کے کیا حصے بنتے ہیں اس کو بیان فرمایا، لیکن شرط یہ بیان فرمائی کہ پہلے وصیت ادا کی جائے گی، اس کے بعد پھر جتنے حصے ہوں گے ماں باپ، اولاد وغیرہ کے، ان کو تقسیم کیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد محرم عورتیں کون کون ہیں اس کو بیان فرمایا ہے، جیسے مثال کے طور پر مائیں ہیں اور بیٹیاں ہیں، اور اسی طریقے سے بہنیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، خالائیں ہیں، بھتیجیاں ہیں، بھانجیاں ہیں، رضاعی مائیں ہیں، رضاعی بہنیں ہیں، ساس سوتیلی بیٹیاں ہیں، بہو ہیں۔ اس کو بیان کر کے چوتھے پارے کو ختم کر دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد 5واں پارہ شروع ہوتا ہے، لیکن ان تمام مضامین میں آج آپ حضرات کی خدمت میں تمام مضامین کا احاطہ کرنا ناکافی ہے اتنے وقت میں، صرف ایک مضمون کی طرف آپ کی توجہات کو مبذول کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا مضمون جیسا کہ میں نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، یتامہ کے مال کو ان کو دے دیا کرو، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور پاکیزہ مال کے ساتھ ناپاک مال کو نہ ملاؤ اور ملا کر نہ کھایا کرو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، کہ اس لیے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ اگر ناپاک مال کو پاک مال کے ساتھ اگر ملا کر کھائیں گے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یتیموں کے مالوں کے ساتھ بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یہ بہت ہی بہت بڑا گناہ ہے اور کبیرہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے۔ پھر اس کے بعد آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے یتامہ کے مال کو کب دینا چاہیے اور ان کے حوالے کب کرنا چاہیے اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر کے آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا مال ان کو کب تک نہیں پہنچانا چاہیے۔ پہلے اس آیت کریمہ کی تشریح کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، کہ یتیموں کے مال کو دیتے رہا کرو اور ان کے مال کو مت کھاؤ، اور اس لیے کہ اس طریقے سے کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو اب آپ حضرات کی خدمت میں یتیم کسے کہتے ہیں، اس کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں، اس کو بھی بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو آیت کی تفسیر اور اس کا مفہوم سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ یتیم کے لغوی معنی حضرات علماء نے یہ لکھا ہے کہ یتیم کے معنی یکتا اور منفرد کے آتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر موتی اپنی سیپ کے اندر یکتا اور منفرد ہوتی ہے، اسی لیے اس کو در یتیم کہا جاتا ہے۔ اور قرآن و حدیث کی اصطلاح کے اندر یتیم کہتے ہیں، یتیم اس بچے اور بچی کو جو نابالغ ہیں، جس کا باپ مر گیا ہے، اس کو انسانوں میں یتیم کہا جاتا ہے۔ اور حیوانات کے اندر، جانوروں کے اندر یتیم
جس کی ماں مر گئی ہو اس کو یتیم کہا جاتا ہے، جیسا کہ حیات الحیوان کے اندر علامہ کمال الدین دیمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت کی ہے، اور حضرات مفسرین نے بھی، اور اصحاب سیر نے سیرت کی کتابوں کے اندر، اور اصحاب تواریخ نے تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ انسانوں میں جس کا باپ کا انتقال ہو جائے، ایسے نابالغ بچے اور بچی کو یتیم کہا جاتا ہے، اور بالغ ہو جانے کے بعد بچہ اور بچی اس کو یتیم نہیں کہا جاتا ہے، لیکن ہمارے عرف میں، ہمارے یہاں عام طور پر اگر بچہ بالغ بھی ہو جائے، بچی بالغ بھی ہو جائے، جس کے ماں باپ انتقال کر جائے، تو اس کو ہم یتیم کہتے ہیں۔ حالانکہ حدیث پاک کے اندر مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یتیم بعد الاحتلامی، بالغ ہو جانے کے بعد وہ یتیم نہیں ہوا کرتے ہیں۔ تو قبل البلوغ بچہ اور بچی بالغ رہتے ہیں، تو لہذا اللہ تبارک و تعالی ان کے اموال کی اور ان کے مالوں کی حفاظت کے سلسلے میں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی حکم بیان فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلا حکم یہ بیان فرما رہے ہیں کہ وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، کہ یتیموں کے مال کو دیتے رہا کرو، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور ناپاک مال کو پاک مال سے نہ بدلو، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر مت کھایا کرو، إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، اس لیے کہ اس طریقے سے کھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اسی لیے قرآنی آیات میں بھی یتامہ کے مالوں کو، ان کے اولیاء کے بارے میں فرمایا کہ جو ان کی ولایت میں یتیم رہتے ہیں ان کا ناحق مال زمانے جاہلیت میں کھا لیا کرتے تھے، اور جس کا باپ انتقال کر جاتا تھا، اور اگر ان کے ہاں مال ہوتا اور جائیدادیں ہوتی اور پراپرٹی ہوتی یا باغات ہوتے تو اس کو وہ لے لیا کرتے اور مہر تک نہیں دیتے، انہی سے نکاح کر لیا کرتے تھے، جیسا کہ بخاری شریف میں بخاری شریف میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانے جاہلیت میں اگر کسی کا انتقال ہوتا تو وہ اس بچی کا نکاح خود ولی ان کے کر لیا کرتے تھے، اور اگر ان کے پاس باغ وغیرہ ہوتے تھے جیسا کہ واقعہ لکھا ہے تو اس کو اپنے قبضے میں لے لیا کرتے اور ان کو مہر تک نہیں دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد والی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ، والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، اگر تم کو یہ اس بات کا خوف ہے کہ اگر یتیموں کے بارے میں تم انصاف سے کام نہیں لے پاؤ گے، نہیں کر پاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان یتیموں کی بچیوں کو چھوڑ کر دوسری عورتوں سے نکاح کر لو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کے بارے میں بیان فرمایا، اور دوسری آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کے مال کو کھانے سے منع فرمایا ہے، اور اس آگے کی آیتوں میں ان کے احکامات بھی بیان فرما رہے ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو ناحق طریقے سے، ناجائز طریقے سے یتیموں کے مال کو کھا لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مال ان کا نہیں کھا رہے، انما یأکلون فی بطونہم نارا، گویا کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے انگارے بھر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انہو کانا انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، وان قریب جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ اور دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا أَمْوَالَ الْيَتَامِ، یتیموں کے مالوں کے قریب بھی مت جاؤ، مت پھٹکو۔ اور تیسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب حضرات صحابہ نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر حضرات صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ یتیموں کے کیا حقوق ہیں، یتیموں کا کیا حق ہے، تو جیسا کہ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یسألونک عن الیتامی، یتیموں کے بارے میں آپ سے لوگ یعنی حضرات صحابہ پوچھتے ہیں، اے نبی آپ کہہ دیجئے قل، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم، کہ ان کے ساتھ اصلاح کے ساتھ پیش آؤ، یعنی ان کے مال کو ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ تو یہ جو ناحق طریقے سے مال کھا لیتے ہیں ان کے بارے میں ان آیت کریمہ کے اندر وعیدات بیان کی گئی ہیں، اور جو یتامہ کے مال کو اگر ان کے ولی ہیں
ولایت میں اگر آپ کے یتیمہ رہتے ہیں، اگر ان کی صحیح کفالت کرتے ہیں اور ان کی صحیح دیکھ کرتے ہیں اور ان کا صحیح خیال کرتے ہیں، تو ایسے حضرات کے بارے میں بھی احادیث مبارکہ کے اندر بے شمار احادیث میں فضائل بیان کیے گئیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کافل الیتیم وانا کہاتین، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یتیم اور میں، یعنی یتیم کی کفالت کرنے والے اور میں قیامت کے دن اس طرح رہیں گے، انا وکافل الیتیم یوم القیامت کہاتین۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا ہاکذا، اس طریقے سے رہیں گے، واشارہ السبابۃ والوسطی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کو ملا کر یوں کہا، پھر اس کے بعد فرمایا فرجا بہما، اور ان دونوں کے درمیان تھوڑی سی کشادگی اختیار کر فرمایا کہ اس طریقے سے میں اور کفیل کی یتیم کی کفالت کرنے والا کل قیامت کے دن اتنا قریب رہیں گے۔ اور ایک روایت کے اندر فرمایا انا وکافل یتیم لہو او لغیرہ، یعنی میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، چاہے یتیم رشتہ دار ہو چاہے غیر رشتہ دار ہو، یوم القیامتی کہاتین، کل قیامت کے دن اس طریقے سے رہیں گے، وہاکذا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے انگلیوں کو ملا کر کہا۔ تو گویا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم دونوں کے درمیان بہت زیادہ نزدیکی اور قربت ہوگی۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یتیم کے ہاتھ پر سر پھیرے گا تو اس کے سر کے بال جتنے ہوں گے، ہر بال کے بدلے میں الگ الگ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دیں گے۔ اور ایک روایت کے اندر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک صحابی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں آ کر یہ کہا، اے اللہ کے رسول، میرا دل سخت ہو چکا ہے، میں قسوت قلب میں مبتلا ہو گیا ہوں، لہذا دل کے اندر دل کو نرم کرنے کے سلسلے میں کوئی علاج بتا دیجئے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صحابی رسول سے کہ جو تم یتیم کے سر پر پیارا ہاتھ پھیر دو، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے تمہارے دل کی قسوت کو دور فرما دیں گے، تمہارے دل کو نرم فرما دیں گے۔ اب آگے کی آیت میں آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کے احکامات بیان فرما رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور تم ان کم عقلوں کو ان کے مالوں کو نہ دو الَّتِي جَعَلَ لَكُمْ قِيَامًا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ان کو مائع زندگی یا گزران کا سبب بنایا ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَارْزُقُوهُمْ، ان کو کھانے کے لیے دیتے رہا کرو، فِيهَا، اس اموال میں سے، وَاكْسُوهُمْ، اور ان کو پہننے کے لیے دیتے رہا کرو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا كَرِيمًا، یا قولا معروفا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بیان فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ اور اچھی گفتگو کرتے رہا کرو۔ اور حضرات مفسرین نے بیان فرمایا کہ نرمی اور اچھی گفتگو سے مراد یہ ہے کہ کبھی کبھی اپنا مال سودا یا سلف ان کو دیتا رہا کرو، تاکہ ان کو خرید و فروخت کا طریقہ ان کو کرنے آ رہا ہے یا نہیں، اور سلیقہ ہے یا نہیں، اس کو جانچتے رہو، پڑتال کرتے رہو، دیکھتے رہو۔ اور اگر ان کے اندر خرید و فروخت کرنے کا سلیقہ اور طریقہ اور ان کے اندر خرید و فروخت کا طریقہ اگر آ گیا تو پھر ان کے اموال کو دینا یا نہیں دینا چاہیے، کب دینا چاہیے۔ آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، یتیموں کو آزماتے رہو، حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے تو فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر ان کے اندر ہوشیاری اور رشد ہوشیاری کی اگر کوئی صفت تم محسوس کرنے لگو تو فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، لہذا ان کے مالوں کو ان کو دے دیا کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا، اور فضول خرچی کے ساتھ ان کے مال کو مت کھایا کرو، وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور بڑے بڑے ہو جائیں گے جلدی جلدی ان کے مال کو مت کھایا کرو، کہیں بڑے ہو جائیں گے اور مال نہیں ملے گا
تو ان کے بڑے ہونے کی وجہ سے جلدی ان کے مال کو ختم مت کیا کرو. ومن کان غنیا فلیستعفف، ہاں اگر کوئی مالدار ہے تو ان کے مال سے جہاں تک ہو سکے بچنے کی کوشش کرے، بچتے رہے. ومن کان فقیرا، اگر ولی اس کا محتاج ہے، فلیأکل بالمعروف، تو دستور کے مطابق اس کو استعمال کر لے. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بیان فرما رہے ہیں کہ ان کے مال اگر ان کو دے دیا کرو تو اس پر گواہ کو بھی بنا لیا کرو، تاکہ کل جھگڑا وغیرہ پیدا ہو جائے، نزاع پیدا ہو جائے، اختلاف پیدا ہو جائے تو تم کو گواہ پیش کرنے میں آسانی ہوگی اور معاملہ سلجھانے میں آسانی ہوگی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حساب لینے کے لیے کافی ہے. تو پہلی والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ ان کے اموال کو ان کو دے دیا کرو، اور ناپاک مال کو پاک مال کے ساتھ ملا کر مت کھایا کرو. اس کو بیان کرنے کے بعد وہاں پر یہ قید نہیں بیان فرمائی کہ کب دینا چاہیے، اور اسی طریقے سے اس آیت کریمہ کے اندر دو باتیں بیان فرمائی کہ ان کا مال، یتیموں کا مال ان کو کب دینا چاہیے. ایک کہا اذا بلغ النکاح، نکاح کی عمر کو پہنچ جائے، اور دوسری بات یہ فرمایا کہ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر ان کے اندر شدھ بدھ، یعنی رشدہ کہتے ہیں شدھ بدھ کو، عقل مندی کو اور ہوشیاری کو، ہوشیاری کی اگر صلاحیت اور شدھ بدھ کی کیفیت ان کے اندر پیدا ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اعمال کو ان کو دے دیا کرو. اب یہاں سوال یہ ہے کہ شدھ بدھ کی عمر یا نکاح کی عمر کیا ہے؟ تو حضرات فقہا نے یہاں تو قرآن کریم کے اندر نہیں بیان فرمایا ہے، بلکہ فقہا نے اس آیت کریمہ کے ذیل میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ بعض فقہا نے بیان فرمایا ہے کہ اگر بچے کی عمر اور بچی کی عمر اگر 15 سال ہو جائے، یا بعض علماء نے کہا 18 سال کو پہنچ جائے، بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس سے کم بھی اگر پہنچ جائے، تو اگر سن بلوغ کو پہنچ جائے تو ان کا مال ان کے حوالے کر دینا چاہیے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہی پر فتویٰ بھی ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نکاح کی عمر 15 سال ہے، اور اسی طرح شدھ بدھ کی عمر 10 سال ہے. دونوں کو ملا کر 25 سال کو اگر یتیم کی عمر، یعنی یتیم اگر 25 سال کو پہنچ جائے تو ان کا مال دے دینا چاہیے. ان کے اندر خرید و فروخت کی صلاحیت، مال کی حفاظت وغیرہ ہو جاتی ہے. لیکن یہاں پر ایک اور چھوٹا سا مسئلہ اسی کے ذیل میں آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اگر یہاں پر قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان فرمایا کہ یتیم اس کو کہتے ہیں جو سن بلوغ کو پہنچنے سے پہلے بچہ اور بچی کا باپ جس کا انتقال ہو جائے اس کو یتیم کہتے ہیں. اس سے علماء نے لکھا ہے کہ نابالغ بچہ اور بچی کا نکاح بھی شریعت کے اندر جائز ہے. لیکن ابھی حال میں یہ پروپگنڈا کیا گیا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کم عمری میں سن صغری میں ریپ کیا تھا، یہ الزام لگایا گیا تھا. تو شریعت کے اندر اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے حضرات علماء نے کہ سن صغری میں سن بلوغ کو پہنچنے سے پہلے بھی نکاح جائز ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح فرمایا تھا وہ سن صغری میں کیا تھا، 6 سال کی عمر میں، اور 9 سال کی عمر میں رخصتی کی تھی. تو لہذا یہ ہماری حکومت جو غیر مسلموں کی حکومت ہے ان کے یہاں ہے 18 سال ہونا، لیکن شریعت میں اگر سن صغری میں اور نابالغ میں اگر کوئی نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتے ہیں، نکاح ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد بلوغت کے بعد اس کی رخصتی کی جاتی ہے. بہرحال یہ قرآن کی تعلیم سے نابلدی ہونے کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے عام طور پر ایسے شکوک اور شبہات اور قرآن پر اعتراضات اور حضرات صحابہ پر، حضرات صحابیات پر، انبیاء پر طرح طرح کے اعتراضات اور الزامات عائد کیے جاتے ہیں. ان کو چاہیے کہ قرآن کریم کا صحیح مطالعہ کرے اور قرآن کریم پر صحیح عمل کرنے کی کوشش کرے. اس کے بعد آخری میں ایک مسئلہ یہ بھی بیان کر دیتا ہوں اسی آیت کے ذیل میں کہ جو اوقاف کے نگران ہیں یا اسی طریقے سے مساجد کے جو ذمہ دار ہیں، منتظم ہیں مدارس کے، اور اسی طریقے سے جو انجمنوں کے ذمہ دار ہیں، ان کے لیے بھی اس کے اندر مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اوقاف کے اموال کی حفاظت کرے، مدارس اسلامیہ کی حفاظت کرے،
جی اس کے لیے قرآن کریم کے اندر یہ ضابطہ بیان کیا گیا ہے کہ یتیم کے ولی کو اگر مالدار ہے تو وہ نہ لے جی کوئی چیز نہ لے، کوئی معاوضہ نہ لے، نہ کوئی اجرت نہ لے. ہاں اگر جی ولی اگر محتاج ہے تو دستور کے مطابق لے. تو اسی طریقے سے اگر مسجد کا ذمہ دار ہے، اوقاف کا نگران ہے، تو وہ بھی اگر مالدار ہے تو بیت المال سے کچھ نہ لے بلکہ اللہ کے لیے یہ خدمت انجام دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائیں گے. ہاں اگر وہ محتاج ہے تو اپنی ضرورت کے مطابق جی لے سکتا ہے، جیسا کہ اس آیت کریمہ کے اندر یتامہ کے احکامات بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کے احکامات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر مالدار ولی ہے تو ان کو کتنا لینا چاہیے، اور اگر جی غریب اگر ولی ہے تو ان کو کتنا لینا چاہیے. جیسا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اگر مالدار ہے فلیستعفف، کہ مالدار جی یتیموں کے مال کو لینے سے رک جائے، اور اگر محتاج ہے، غریب ہے ولی، تو اس کو بقدر ضرورت لینے کی اجازت ہے. جیسا کہ آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جی کہ فلیستعفف ومن کان منکم فقیرا فلیأکل بالمعروف، جی دستور کے مطابق اس کو لینے کی اجازت ہے. پھر اس کے بعد آپ حضرات کے خدمت میں چند مسائل جو روزوں سے متعلق ہیں، اہم مسائل ہیں، اس کو بیان کر دیتا ہوں. آپ حضرات سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ ان مسائل کو خود بھی سنیں اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ مسائل اتنے اہم ہیں کہ عام طور پر روز مرہ جی بہت سے لوگ جی پوچھتے رہتے ہیں کہ فلاں حالت میں، روزے کی حالت میں اگر خون لے لیا جائے، یا شوگر ہے جی شوگر میں اگر جی گلوکوز چڑھا دیا جائے یا انجیکشن لیا جائے تو اس سے روزے میں فرق پڑتا ہے یا نہیں. تو ایسے بہت سے مسائل ہیں، آپ حضرات کی خدمت میں چند مسائل بیان کرنا چاہتا ہوں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن یا جی ڈراپ لینا کیسا ہے. تو اس کے سلسلے میں حضرات فقہا نے اور مفتیان عظام نے بیان فرمایا ہے کہ روزے کی حالت میں مریض بوقت ضرورت جی انسولین یا گلوکوز یا انجیکشن یا ڈراپ وغیرہ لگانا چاہے تو لگا سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ڈراپ کے ذریعے سے جو دوا بدن میں پہنچائی جاتی ہے وہ منفذ اصلی کے راستوں کے بغیر جی پہنچائی جاتی ہے. اور منفذ کہتے ہیں کہ جی پیٹ کا، معدے کا اندرونی حصہ، وہاں تک یہ دوا نہیں پہنچتی ہے. تو فقہا نے بیان فرمایا ہے کہ یہ چیز اگر لے لیں تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں خون اور جی شوگر کا ٹیسٹ کرا سکتے ہیں یا نہیں. تو اس کے سلسلے میں حضرات فقہا نے بیان فرمایا ہے کہ روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ کروانا جائز ہے. اسی طرح شوگر کا جی ٹیسٹ کروانا، چیک اپ کروانا بھی جائز ہے. اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا اور روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. لیکن جو شخص کمزور ہو اور یہ جی اس کو یقین اور غالب گمان ہو کہ ایسے شخص کے بدن سے خون نکالنے سے کمزوری بڑھ جائے گی یا بیماری پیدا ہو جائے گی جس کی وجہ سے روزہ مکمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو ایسی حالت میں خون کا ٹیسٹ نہ کروائے. اور فقہا نے بیان فرمایا کہ ایسی حالت میں خون کا ٹیسٹ کروانا مکروہ لکھا ہے. اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ روزے میں انہلر جی کا استعمال کرنا کیسا ہے. یعنی انہلر کہتے ہیں ایک قسم کا پائپ ہوتا ہے جی، یہ پمپ ہوتا ہے جی، جسے پمپ کہتے ہیں یا پائپ کہتے ہیں، جسے دمے کے مریض استعمال کرتے ہیں. تو لہذا اس کو منہ میں رکھ کر دبایا جاتا ہے جس سے دوا براہ راست پھیپھڑوں میں چلی جاتی ہے. اس لیے ماہر ڈاکٹروں سے ہم نے تحقیق کیا تو انہوں نے کہا کہ انہلر کے ذریعے سے جو دوا پہنچائی جاتی ہے وہ پھیپھڑوں تک پہنچ جاتی ہے. اس لیے فقہا نے بیان فرمایا ہے کہ دمے کے مریض کے لیے انہلر کا استعمال کرنا درست ہے. اگر انہلر کا استعمال کریں گے تو روزے پر فرق پڑتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو روزے کی حالت میں اس کو استعمال نہ کرے. اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ روزے میں زبان کے نیچے گولی رکھنا کیسا ہے. بعض بلڈ پریشر کے مریض زبان کے نیچے گولی رکھ لیتے ہیں. اگر اس کے کچھ اجزاء لعاب یعنی تھوک میں اگر شامل ہو کر حلق میں چلے جاتے ہیں اور گولی کے رکھنے سے اس طریقے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ہاں اگر پوری احتیاط کے ساتھ تھوک میں اس کے کوئی اجزاء حلق کے نیچے سے نہیں اتر رہے ہیں، اس کی پوری نگرانی کر رہے ہیں، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس طریقے سے گولی رکھنے سے
جی بلڈ پریشر والے جی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، تو اس میں بھی اس کا خاص خیال رکھے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ روزے میں آکسیجن لینا کیسا ہے؟ اس کے سلسلے میں علماء نے لکھا ہے اور فقہا نے لکھا ہے کہ اگر آکسیجن صرف ہوا جی پر ہی مشتمل ہو تو اس میں کسی قسم کی کوئی دوا یا کوئی اور مادی چیز شامل نہ کی گئی ہو تو اس طریقے سے آکسیجن لینے میں روزے پر فرق نہیں پڑتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں اگر اس میں کوئی جی دوا وغیرہ استعمال کر اگر پہنچائی جا رہی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کا بھی خیال رکھے۔ اور پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کان میں جی دوا ڈالنا کیسا ہے؟ یہ سب روزے مرہ کے مسائل ہیں، لوگ پوچھتے رہتے ہیں، اس لیے اس کے سلسلے میں بھی آپ جی معلوم کر لیجئے کہ جدید طبی ماہرین کے تحقیق کے مطابق عام صحت مند آدمی کے کان سے حلق تک کوئی ایسا راستہ کھلا ہوا نہیں ہے جس سے دوا یا پانی حلق میں براہ راست خود بخود چلا جائے، کیونکہ کان کے آخر میں ایک باریک پردہ رہتا ہے مگر مضبوط پردہ ہے جس نے حلق یا دماغ کی طرف جانے کا راستہ بند کر دیا ہے، اور عام حالت میں کان میں ڈالی جانے والی کوئی بھی دوا یا غذا حلق تک نہیں پہنچتی ہے، الا یہ کہ کسی کی کان کا پردہ پھٹ جائے یا کان کے پردے میں واضح سوراخ ہو جائے، تو ایسی بیماری یا غیر معمولی صورتحال میں دوا اندرونی کان سے حلق کی طرف منتقل ہو سکتی ہے، تو اس حالت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ورنہ اگر پردہ اگر مضبوط ہے تو اس حالت میں اندر تک دوا نہیں پہنچتی ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور ایک مسئلہ اہم ہے کہ روزے کی حالت میں آنکھ میں دوا ڈالنا کیسا ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اثر حلق میں محسوس نہیں ہوتا ہے۔ اگر اس کا اثر بھی اگر حلق میں محسوس ہو تو علماء نے لکھا ہے کہ اس پر بھی روزے پر اس کا بھی فرق پڑتا ہے، اس میں بھی احتیاط برتنی چاہیے۔ اور چھٹواں مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ناک میں جی دوا ڈالنے سے روزے پر فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ فقہا نے بیان فرمایا ہے کہ روزے کی حالت میں ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کی وجہ سے روزہ صرف جی قضا اس کی لازم آتی ہے، کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنا کیسا ہے، یعنی اس کا استعمال کرنا ٹوتھ پیسٹ کا کیسا ہے؟ تو علماء نے بیان فرمایا ہے کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنا مکروہ لکھا ہے، اس کے بجائے مسواک کر لینا چاہیے، اور مسواک کرنے سے چاہے خشک مسواک ہو، سوکھی مسواک ہو، چاہے تر ہو، مسواک کرنے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اور روزے میں ویکسین کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ آج کل کرونا وائرس جگہ جگہ پھیل رہا ہے، تو لوگ جی یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ ویکسین لینا چاہیے۔ جی اس کے سلسلے میں بہت سے لوگوں نے پوچھا کہ روزے کی حالت میں ویکسین لینے سے روزے پر فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ اس کے سلسلے میں سن لیجئے کہ روزے کی حالت میں ویکسین کا استعمال جی فقہا نے بیان فرمایا کہ ممنوع نہیں ہے، اس کی وجہ سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ ویکسین کا اثر تو بدن کے اندر تک پہنچتا ہے لیکن اس کا کوئی جز اور مادہ جی بدن کے اندر تک نہیں پہنچتا ہے۔ البتہ ویکسین کو گرم پانی میں ڈال کر اس کا بھانپ لینا چاہیے، جی اس کا بھانپ لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بعض حضرات نے یہ بھی مسئلہ پوچھا کہ روزے میں دانت نکلوانا، مصنوعی دانتوں کا جی اس کا حکم کیا ہے، یعنی دانت مصنوعی لگانے سے روزے پر فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ فقہا نے بیان فرمایا ہے کہ روزے کی حالت میں دانت نکالنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ خون دوا حلق سے نیچے نہ چلی جائے، اس کو اگر کنٹرول کر لیں گے تو انشاءاللہ روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور اگر حلق کے نیچے اگر خون یا کوئی چیز چلے جائے دوا وغیرہ تو اس سے روزے پر فرق پڑتا ہے۔ اس لیے جی فقہا نے بیان فرمایا کہ افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد روزہ کھولنے کے بعد یا عشاء کے بعد جی دانت لگوا لینا چاہیے، مصنوعی دانت یا دانت نکلوا لینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد روزے میں پی آر یا پی وی کروانا کیسا ہے؟ پی آر اور پی وی دونوں جی یہ معائنے ہیں۔ پی آر میں ڈاکٹر اپنی انگلی پر مواد لگا کر مریض کے مقعد کا معائنہ کرتا ہے، جبکہ پی وی میں ڈاکٹر عورت کی شرمگاہ میں انگلی ڈال کر معائنہ کرتا ہے۔ اس میں جی انگلی پر دوا لگی ہوتی ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اگر پی آر یا پی وی کرانے سے
جی اگر دوا لگی ہوئی ہے انگلی پر تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس دن کی قضا لازم ہوگی، لہذا بہتر یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ایسا معائنہ نہ کروائیں۔ یہ بہت سے عورتیں جی بہت مرتبہ اپنے شوہروں سے جی پوچھتی رہتی ہیں، تو لہذا جی اس مسئلے کو واضح طور پر خود بھی جی اس پر عمل کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں، اور اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے کہ روزے میں AC یا فریزر کے بخارات اندر لے جانے سے روزہ پر فرق پڑتا ہے نہیں جی، اس کے سلسلے میں لکھا ہے کہ حضرات فقہا نے کہ روزے کی حالت میں قصداً فریزر کے اندر سر جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ یہ بخارات باقاعدہ ایک جوہر یعنی پانی پر مشتمل ہوتے ہیں، البتہ AC کی ٹھنڈی ہوا کی کو سانس میں لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ فریزر سے پانی سر اندر ڈال کر لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جی AC کی ہوا جو آتی ہے جیسے کار میں بیٹھ گئے ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور ایک آخری میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے جی روزے میں جی ڈائلیسس کرانا یہ کیسا ہے؟ یہ بہت سے لوگوں نے پوچھا کہ کرونا مریض کے لیے گردہ جی کام نہیں کرتا ہے، جی بالکل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو اس سلسلے میں ڈائلیسس کرانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ تو اس کے سلسلے میں علماء نے لکھا ہے کہ جس مریض کے جی گردے کام کرنا بالکل چھوڑ دے اس کو مہینے میں 2 یا 3 مرتبہ ڈائلیسس کروانا پڑتا ہے، جس میں ایک نلکی کے ذریعے جی جسم کا سارا خون نکال کر اس کو صاف کیا جاتا ہے، اس میں کیمیائی پاکیزہ اجزاء شامل کیے جاتے ہیں جی۔ اس سے علماء نے لکھا ہے کہ مختلف رائے ہیں، بعض علماء نے جیسے سعودیہ کے حضرات علماء کی رائے یہ ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ ہندوستان کے ماہر اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن جی جب مسئلے کے اندر جی اختلاف پایا جاتا ہے تو اس میں احتیاط برتنا چاہیے، تو لہذا اس کے اندر احتیاط یہی ہے کہ ایسے روزے کی قضا کر لی جائے احتیاطاً، تاکہ دل کے اندر جو خلش، دل کے اندر جو شک ڈاؤٹ رہتا ہے وہ کلیئر ہو جائے گا جی۔ آخری میں ایک چھوٹا سا مسئلہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ معدے میں اگر کوئی آلہ داخل کر دے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں جی، یہ بھی بہت اہم ہے۔ فرماتے ہیں کہ معدے کے امراض میں جی تحقیق کے لیے بعض آلات کو معدے میں داخل کیا جاتا ہے، ایسے آلات پر اگر کوئی سیال مادہ جی وغیرہ لگایا گیا ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر کوئی دوا وغیرہ نہیں ہے تو اس کے داخل کرنے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا جی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آج کے اس پروگرام کو جی سن کر دوسروں تک پہنچانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محترم حضرات، آخری میں آپ حضرات سے ایک مؤدبانہ گزارش اور اپیل ہے کہ روزانہ تفسیر کے بعد مختلف مسائل پر آپ حضرات کے سامنے مسائل بیان کیے جائیں گے، اور کل بھی انشاءاللہ اہم مسائل بیان کیے جائیں گے، لیکن آپ سے ایک درخواست یہ ہے کہ کمنٹ باکس میں آپ کے اندر اگر کوئی روزے سے متعلق ہو یا وضو سے متعلق، نماز سے متعلق، زکوٰۃ سے متعلق یا اسی طریقے سے تراویح سے متعلق جی اگر کوئی ڈاؤٹ ہے یا مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ حضرات سے میں مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ حضرات کمنٹ باکس میں سوال اپنا لکھ کر بھیجیں، انشاءاللہ قرآن و حدیث اور فقہ کی روشنی میں اطمینان بخش جوابات آپ کو دیے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم كريم كريم